بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ایک مبارک مہینے کی طرف جانے لگے ہیں، جب تک دل کی صفائی نہیں ہوگی آپ اس رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، کیف کنتم تستقبلون رمضان؟ بتائیے صحابہ کرام رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ تو عبداللہ ابن مسعود جواب دیتے ہیں، ما كان احدنا يجرأ على استقبال الهلال وفي قلبه ذرة حقد على اخيه المسلم۔ کوئی ایک صحابی رمضان المبارک کے چاند کو جب دیکھتا کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کے بارے میں بغض اس کے دل میں ہو، صاف اور شفاف دل۔ اور یاد رکھیے گا یہ ایک راز ہے جو عبداللہ بن مسعود نے پیش کر دیا۔ اس راز کی وضاحت ایک دوسری روایت پیش کرتی ہے جو فضائل ابن عیاض بیان کرتے ہیں، لم يدرك من عندنا من ادرك بكثرة صيام ولا صلاة وإنما أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدر ونصح الأمة۔ پہلے لوگوں کو جو مقام ملا ہے وہ زیادہ نمازوں کی وجہ سے نہیں، زیادہ روزے کی وجہ سے نہیں، ان کے دل بڑے پیارے تھے، وہ امت کے خیر خواہ بہت تھے، ہمدردی ان کے اندر تھی۔ اور اسی طرح بسخاء الانفس، ان کے نزدیک سب سے مہنگی جنت تھی، اس لیے وہ اپنے مال کی قیمت نہیں سمجھتے تھے، وہ جنت کی زیادہ قیمت سمجھتے تھے۔ اور اس لیے روایت بتاتی ہے، لیست العبرۃ بکثرۃ صیامہم ولا صلاتہم ولا صدقاتہم، ان کے صدقات، نمازیں اور روزے، ان چیزوں نے ان کو بلند نہیں کیا، یہ تو فرض ہے، یہ تو اسلام اور ایمان کا حصہ ہے۔ ان کو اللہ نے مقام دیا ہے لسلامت صدورہم، ان کے سینے بہت پیارے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر 30 سال تھی بلکہ کچھ دن کم جب وہ مسلمان ہوئے، اور 36 سال ان کی عمر ابھی نہیں ہوئی تھی جب وہ فوت ہو گئے، تو اسلام کی حالت میں کتنے سال گزارے؟ کیا جی کتنے سال گزارے؟ حدیث کہتی ہے دنیا میں جب بھی کوئی فوت ہوا تو لوگ ایک دوسرے کو خبر دیتے، جب اس صحابی کی روح قبض کی گئی، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جب اس کی روح کو قبض کیا گیا تو جبریل کو اللہ نے اسپیشل بھجوایا اور ساتھ یہ خبر دی کہ اس کے روح کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا ہے۔ یہ 6 سال زندگی کتنی پیاری گزارنے والے ہیں سعد، کہ 6 سال صرف انہوں نے اسلام کی حالت میں گزارے ہیں، اور زمین پہ چلتے ہوئے نہ موت آئی، نہ قبر میں گئے، نہ قیامت بپا ہوئی، نہ حشر کی سختیاں، نہ حساب و کتاب، دنیا میں ہی اللہ کے رسول نے خوشخبری دے دی، کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو سعد کو دیکھ لو۔ یہ واحد صحابی ہیں جب موت کی خبر ملی تو اللہ کے رسول فرماتے میرے صحابہ اٹھو، فرشتے سبقت نہ کر لیں، آئیے ساتھ تو غسل دے، کہیں فرشتے پہلے آ کے غسل نہ دینے لگ جائیں۔ واحد صحابی ہیں، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان سے اترے تھے۔ راز کیا تھا؟ میں اس راز کی طرف ہی اپنے آپ کو اور آپ کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جنت کی بشارت دی، بشارت اس طرح دی کہ صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا يدخل علیکم الآن رجل من هذا الفج من اہل الجنہ، میرے صحابہ جو اس دروازے سے ابھی آئے گا نا وہ جنتی ہوگا۔ سب دیکھنے لگے، فاذا هو سعد، دیکھا تو سعد تشریف لا رہے ہیں، بائیں ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوئی ہے، دائیں ہاتھ میں اس نے لاٹھی اور کھونٹی پکڑی ہوئی ہے، وتقطر لحیته ماء، اور ان کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں کیونکہ وضو کر کے آ رہے تھے۔ صحابہ بہت خوش ہوئے، ایک صحابی ان کے گھر چلے گئے، 1 دن 2 دن 3 دن رہے، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ پتہ کرنے آیا تھا کہ آپ کو جنت کی بشارت کیسے ملی، جتنی تہجد آپ پڑھتے اتنی تو میں بھی پڑھتا ہوں، جو نیکیاں آپ کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں، کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی۔ کہا ادھر آؤ، فلما ولیت دعانی، جب میں جانے لگا تو مجھے بلا کے کہتے ہیں ادھر آؤ، ایک کام میں آپ کو بتاتا ہوں شاید تیرے بھی کام آ جائے۔
کون سا کام ہے؟ لا اجد غلا لأحد من المسلمین، میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ نہیں پالا. ولیس فی قلبی غمر، میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں دل میں گرا نہیں رکھی. ولا احسد على احد على شيء اعطاه الله اياه، آج تک میں نے کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا. یہ تین ہی باتیں بتائیں اور اللہ نے تین ہی انعام دی. آئیے اٹھنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر کے اٹھیے، یہ نیت کر کے اٹھیے. یہ صحابی کیا کرتے تھے، یا اللہ میں نے معاف کر دیا تو مجھے معاف کر دے. دل کی صفائی یہ وہ اصول ہے جس کے ذریعے انسان استقبال بھی خوبصورت کرتا ہے اور رمضان کو ثمرآور بھی بنا لیتا ہے.